اس کے بعد کہا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا انعام ہوا ہے، راستہ ان لوگوں جن کا آپ پر انعام ہوا، صراط الذین انعمت علیہم۔ اور یہ نقطہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ یہ صراط کا لفظ استعمال فرمایا، طریق کا لفظ استعمال نہیں کیا، کیونکہ عربی میں طریق بھی تو کہتے ہیں راستے کو، یہاں صراط کہا۔ یہ صراط کہہ کے اصل میں پل صراط کی طرف اشارہ کیا ہے، پل صراط کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دنیا میں جو صراط مستقیم پر قائم رہے گا وہ آخر میں پل صراط کو بھی عبور کر جائے گا، اس کے لیے پل صراط سے گزر جانا آسان ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کے جن پر آپ کا انعام ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ منعم علیہم بندے کون ہیں؟ دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالی وہ ذکر کر دیا، وہ کون ہیں؟ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں۔ یہ چار طرح کے جو لوگ ہیں یہ وہ منعم علیہ بندے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی انعام اترا ہے۔ ان کا جو راستہ ہے اللہ میں وہ راستہ عطا فرما۔ نبیوں کا زمانہ اگر ملے تو یا اللہ نبیوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کے دامن سے وابستگی نصیب فرما۔ صدیقین کا زمانہ ملا تو صدیقین کے دامن سے وابستگی نصیب فرما، شہداء کا زمانہ ملا تو شہداء کے دامن سے وابستگی نصیب فرما، صالحین کا زمانہ ملا تو صالحین کے دامن کے ساتھ وابستگی نصیب فرما۔ تو گویا کہ اس انداز سے یہ بندہ جو ہے یہ صراط مستقیم کو لے کے چلتا ہے، اور اس کیفیت کے ساتھ جو بندہ اس منزل کو لے کے جب آگے چلتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اس کو جنت کا مزہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہاں پر چار لوگ ذکر کے، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالی انسان کو دو قوتیں عطا کر رکھی ہیں، ایک قوت نظری اور دوسرے قوت عملی۔ یہ دو قوتیں اللہ تبارک و تعالی انسان کو عطا کی ہیں، قوت نظری، قوت عملی۔ قوت نظری، اس کی قوت علمی بھی اس کو دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں۔ یہ قوت علمی جو ہے یہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جس مرتبے و مقام کی عطا کی جاتی ہے اس مرتبے مقام کی کسی دوسرے کو عطا نہیں کی جاتی۔ انبیاء کرام علیہ السلام علم کی ان مدارج پر قائم ہوتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، ساری انتہائیں وہاں جا کر ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر خود انبیاء کرام علیہ السلام کی علوم کا جو بنیادی سرچشمہ اور مرکز اور اصل ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نبی آخر زماں صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سارے علوم کے چشمے آپ پر ختم ہوتے ہیں، آپ اول بھی اور آپ آخر بھی ہیں۔ انا اول خلقا و آخر باسا، فرمایا میں جو ہے وہ انا اول خلقا، میں پیدا سب سے جو پہلے ہوا ہوں، میری تخلیق سب سے پہلی ہوئی ہے، اور میں ظاہر سب سے آخر میں ہوا ہوں، کیونکہ آپ اول بھی اور آپ آخر بھی ہیں۔ تو یہ جو ہے نبیین کا مقام ہے، ان کی قوت نظری بھی کمال کی ہوتی ہے اور قوت عملی بھی کمال کی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قوت نظری کے ذریعے سے ان کو ایسا وہ انکشاف باطنی عطا فرما دیتے ہیں کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ تو انبیاء کرام سب سے ٹاپ پہ۔ اس کے بعد قوت نظری کا پرتاؤ جو جس پہ پڑتا ہے، جن پہ قوت نظری کا پرتاؤ پڑتا ہے اور جس سے ان کے قلوب کو تنویر حاصل ہو جاتی ہے، وہ صدیقین ہیں۔ تو صدیقین یہ نبی کی قوت نظری کا پرتاؤ ہے، قوت نظری کا مصداق بنتے ہیں۔ جب ان کا پرتاؤ پڑتا ہے تو نہیں ہے کہ صدیقین کا باطن قلوب منور ہو جاتے ہیں، جب منور ہوتے ہیں تو قوت نظری کا مصداق نظر آتے ہیں، لہذا وہ صدیقین۔ اور انبیاء کرام کی جو قوت عملی ہے، قوت عملی کا پرتاؤ جس پہ پڑتا ہے وہ شہداء ہے۔ شہداء پر قوت عملی کا پرتاؤ پڑتا ہے، کیونکہ انبیاء کرام کی جب قوت نظری کمال کو پہنچتی ہے، آپ کا باطن انکشاف الہی سے ایسا منکشف و شفاف ہو جاتا ہے کہ یہاں تک کہ آپ کی قوت عملی میں آپ معصیت گناہ سے بھی معصوم اور محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو قوت عملی اس کا پرتاؤ جس پر پڑتا ہے وہ شہداء ہے۔ شہداء پر قوت عملی کا پرتاؤ پڑتا ہے، تب بھی شہداء عملی طور پر اپنا قدم بڑھا کے میدان جہاد میں اترتے ہیں اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں عملاً آگے بڑھ کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوت عملی کے پرتاؤ پڑنے کی وجہ سے یہ کیفیت عطا فرما دیتے ہیں کہ جو نتیجہ ہے وہ نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں، وہ نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں، ثواب اور نتیجہ وعدہ الہی کی منزل پر پہنچ جاتے ہیں، گویا کے سامنے کھڑے ہیں۔ جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو پھر وہ اپنی جان تک قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتے، یہاں تک کہ جان کا نذرانہ پیش کر دیتے۔ تو معلوم ہے قوت نظری کا پرتاؤ جن پر پڑتا وہ صدیقین،
اور قوت عملی کا پرتو جس پر پڑتا وہ شہداء۔ اب اس کے بعد صالحین۔ اب صالحین کیا ہے؟ صالحین یہ قوت نظری کا بھی کامل نمونہ نہیں ہے، قوت عملی کا بھی کامل نمونہ نہیں ہے، لیکن وہ ان کی نمونے کی پیروی کرنے کی وجہ سے کامل اتباع ہے، انبیاء کی نبی کے کامل اتباع ہے، نبی کی ہر ادا کی کامل پیروی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ صالحین کے مقام پر فائز ہو جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ قوت نظری کا کامل نمونہ صدیقین، قوت عملی کا کامل نمونہ شہداء اور صالحین، یہ دونوں قوتوں کا کامل نمونہ نہیں، لیکن ان دونوں نمونوں کا کامل اتباع اگر کوئی نمونہ تو وہ صالحین ہے۔ لہذا یہ جو چار لوگ ہیں، چار شخصیتیں، چار یہ وہ منعملے ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی انعام ہوا ہے، خصوصی انعام ہوا ہے، یہاں تک کہ وہ قرآن نے کہا اولئک حسن رفیقا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بہترین رفیق سفر ہے۔ اگر تمہیں سفر میں چل رہا ہے تو ان کی دامن سے وابستگی، اور ظاہر دنیا کی زندگی ایک سفر ہے، اس دنیا کی زندگی کے اندر وابستگی ہو، ان چار میں سے کسی ایک کے ساتھ وابستگی ہوگی تو منزل مل جائے گی۔